بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، وہ کون 7 لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کر لیں گے، مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو بیعت کرنے سے منع فرما دیں گے اور کہیں گے کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، اور ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے کون سرگرم ہوگا؟ اور امام مہدی علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والے لوگوں کے خلاف امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا کہا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو روایات کے مطابق اس سال عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے 3 شہزادے اقتدار کی خاطر آپس میں لڑیں گے۔ ان کی یہ لڑائی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ یعنی 3 مہینوں تک ہوتی رہے گی، اور اس لڑائی کی وجہ سے پورے عرب میں افراتفری اور خون ریزی پھیل جائے گی، اور اس وقت ملک میں کوئی نظام نہیں بچا ہوگا، یعنی ملک اس وقت بالکل لاوارث ہو چکا ہوگا اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی۔ لڑائی اور خانہ جنگی کی وجہ سے اس سال حاجی حج کرنے بہت تھوڑی تعداد میں آئیں گے، کسی کا جان و مال محفوظ نہ ہوگا، یہاں تک کہ حاجیوں کو لوٹا اور قتل کیا جائے گا۔ اس طرح سعودی عرب کے پڑوسی ملکوں کے حالات بھی اچھے نہ ہوں گے، گویا مسلمان اور اسلامی دنیا میں ظلم و جبر پھیلا ہوگا اور کہیں بھی امن و امان نہیں ہوگا۔ اس کٹھن اور مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے 7 علماء کرام جو ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوں گے، جنہیں احادیث مبارکہ میں ابدال کہا گیا ہے، اس جنگی ماحول میں حج کے لیے نکلیں گے، اور ان 7 علماء کرام کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہوگا، مطلب وہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ 7 علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے، روحانیت و ولایت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور دین اسلام کے محافظ ہوں گے۔ یہ ابدال دنیا کے دینی اور سیاسی حالات سے مایوس ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلیں گے۔ انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اب امت کی قسم پرسی اور ظلم و ستم کا زمانہ اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، اس لیے اس سنگین دور میں وہ اللہ کے حکم پر حج کرنے مکہ پہنچیں گے۔ دوستو، ان 7 ابدال کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تجارت بند ہو جائے گی اور فتنے بڑھ جائیں گے تو 7 ابدال مشرق سے مکہ کی طرف نکلیں گے اور پہلے سے کسی طے شدہ وقت کے بغیر ملیں گے، اور ان 7 ابدالوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر 313 مجاہدین نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ تمام ابدال مکہ میں اکٹھے ہوں گے اور اس ملاقات میں ایک دوسرے سے مکہ آنے کا سبب پوچھیں گے، تو ہر ایک یہی کہے گا کہ ہم اپنے امام کی تلاش میں آئے ہیں جن کے ذریعے فتنوں کا خاتمہ ہوگا، اور انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قسطنطنیہ کو فتح کروائے گا۔ ان تمام ابدالوں کو حضرت امام مہدی کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کی والدہ کا نام، یہاں تک کہ ان کا حلیہ بھی معلوم ہوگا۔ چنانچہ یہ 7 ابدال آپس میں اس بات پر متفق ہو جائیں گے اور انہیں مکہ میں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، یہاں تک کہ ان کو ڈھونڈ کر کہیں گے کہ آپ فلاں ابن فلاں ہیں۔ امام مہدی ان سے کہیں گے کہ نہیں، میں تو فلاں انصاری ہوں، یہ کہہ کر وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ پھر یہ ابدال امام مہدی کے متعلق تجربہ اور معلومات رکھنے والے لوگوں سے ان کے حالات بیان کر کے پوچھیں گے اور نشانیاں بتائیں گے، تو وہ لوگ بھی انہیں کہیں گے کہ یہی ہیں وہ جن کی تمہیں تلاش ہے۔ دوسری طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام مکے سے نکل کر مدینے پہنچ چکے ہوں گے، یہ ابدال بھی مدینے جا کر انہیں ڈھونڈیں گے، تو امام مہدی علیہ السلام پھر مکہ آ جائیں گے، تو یہ ابدال بھی ان کے پیچھے دوبارہ مکہ آ جائیں گے اور ان سے پھر سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ فلاں بن فلاں ہیں اور آپ میں مہدی ہونے کی فلاں فلاں نشانیاں موجود ہیں، آپ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے، اب تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ ہم بیعت کر لیں۔ امام مہدی پھر ان سے کہیں گے کہ میں آپ کا وہ ساتھی نہیں ہوں جنہیں آپ ڈھونڈ رہے ہو، میں تو فلاں بن فلاں انصاری ہوں، یعنی میں خود امام مہدی کا مددگار ہوں، چلو میں تمہیں تمہارے ساتھی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ بول کر وہ پھر سے ان اولیاء کرام سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ یہ تمام ابدال انہیں مدینے جا کر پھر ڈھونڈیں گے، جبکہ امام مہدی انہیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے، تو ابدال دوبارہ سے ان کے پیچھے مکہ آ جائیں گے، یہاں تک کہ انہیں مکہ میں حجر اسود کے پاس پا لیں گے اور کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی مہدی ہیں، ہمیں آپ کی بیعت کا حکم ملا ہے، اگر آپ ہماری بیعت قبول نہ کریں تو ہم گناہگار ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ہم اپنی جانوں سے بھی جائیں گے، کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جن کا سربراہ اور سردار قبیلہ جرہم کا آدمی ہے۔ چنانچہ تب حضرت امام مہدی علیہ السلام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ جائیں گے اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھائیں گے، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں
بھر دے گا۔ پھر آپ ایسی قوم کے ساتھ نکلیں گے جو دن میں شیر ہوں گے اور رات کو راہب ہوں گے، یعنی عبادت گزار ہوں گے۔ پیارے دوستو، اب جانتے ہیں کہ یہ 7 ابدال کون ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ ابدال بھی اسی علم کے رکھنے والے ہوں گے جو تمام اولیاء کاملین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ ابدال بھی اولیاء کرام کی ایک قسم ہے جن پر اللہ کی جانب سے غیب کا علم القا کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ قیامت اور امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مکمل معلومات رکھتے ہوں گے۔ جبھی امام مہدی کے بار بار انکار کرنے کے باوجود یہ لوگ امام سے بیعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کے پاس شریعت کے دوسرے علم ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت کی علامات کا بھی علم ہوگا، اور اس پر بھی ان کی مکمل نظر ہوگی۔ دوستو، کتاب الفتن حدیث نمبر 1000 میں درج ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، یعنی جب تجارت اور راستوں کی بندش کا معاملہ پیش آئے گا، تو یہ ابدال امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ فتنوں کے اس دور میں امت کو فتنوں سے بچائیں اور لوگوں کو حق و باطل کو پہچاننے کی پہچان کرائیں، تاکہ لوگ دجال اور اس کے فتنوں سے دور رہیں، اور انہی فتنوں کے دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان ہو سکے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ ظہور امام مہدی کے بعد بھی میڈیا اور دجالی فتنوں کا شکار ہو کر مخالف صفوں میں نہ ہو جائے، اور جس طرح آج ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ امام مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے دار میڈیا اور سوشل میڈیا پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیا پروپاگنڈے کے ذریعے دجال کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ امام مہدی کبھی بھی خود سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ کسی اور کے ذریعے اپنا پرچار کروائیں گے۔ آپ کے پس پردہ رہنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ آپ کے ظہور کے دور میں بہت سے جاہل لوگ مہدیت کا دعویٰ کر چکے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنی جماعت بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، اور اس دور میں صرف اور صرف ان 7 ابدال کی جماعت کو ہی اللہ کے عطا کردہ علم، بصیرت اور روحانیت کے ذریعے ہی اصل امام مہدی کی پہچان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کی رہبری کے لیے علماء حق کی ایک جماعت رکھی ہوتی ہے جو امت کو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ 7 علماء کرام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف علمی بصیرت کے حامل ہوں گے بلکہ عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدامات کرنے والے ہوں گے۔ ان اولیاء کرام کے ہاتھ پر 313 مجاہدین اسلام نے بیعت کر رکھی ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابدال اور ان کے 313 بیعت کرنے والے مجاہدین، یہی لوگ آگے جا کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ دوستو، 313 کا عدد میدانی لشکر کے لیے 2 جگہ پر پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں حضرت طالوت کے لشکر میں 313 ہی مجاہدین تھے جنہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی تھی۔ غزوہ بدر میں بھی 313 مجاہدین تھے جنہوں نے کفار کو شکست دی تھی۔ اور پیارے دوستو، بیعت کرنے والے علماء کرام بھی مجاہدین ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ روایت میں بیان کی گئی ہے کہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے، آپ جلدی بیعت کریں۔ دوستو، دور حاضر کی بات کی جائے تو دجالی پیروکار کسی بھی صورت میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ان کے شیطانی منصوبوں کے درمیان حائل ہوں۔ اسی لیے یہود و نصارہ امام مہدی علیہ السلام سے بہت خوف زدہ ہیں اور ان کی آمد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کس حد تک امام آخر الزماں سے خوف زدہ ہیں۔ I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے لفظ ہڈن امام کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ امام جو ابھی ظاہر نہیں ہوا اور چھپا ہوا ہے۔ سائنس ان تمام واقعات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر انہیں کسی انسان پر بھی ایسا شک ہوتا ہے تو یا تو اسے خرید لیتے ہیں یا پھر اسے اپنے راستے سے صاف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی ایسے شخص یا ایسے انسان کو نہیں چھوڑیں گے جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو متحد کرنے کی بات کرتا ہو یا لوگوں کو دین کا صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دجال اور دجالیت کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔